جب ہم شعراء بڑے سروکار کے ساتھ اسٹیج پہ پہنچے، ایک مولوی صاحب بہت چیزوں میں بات کی تھی اور پہلے میں بات بتایا ہوا تھا، اور کھانتے وہ اسٹیج تک پہنچے تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ مولوی اسلم صاحب ہیں، مولوی اسلم صاحب ہیں۔ میں نے کہا مولوی اسلم صاحب تو ہیں، یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ شاعر ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا مولوی صاحب بھی شاعری کرتے ہیں؟ اب جانتے ہیں عطا اللہ قاسمی صاحب ظرافت کے انداز میں بات کرتے ہیں، مولوی صاحب بھی شاعری کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں مولوی صاحب بھی شاعری کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، کہتے ہیں جب اس مولوی اسلم کی باری آئی، اس نے 2 نظمیں پڑھی اور اس نے مشاعرہ لوٹ لیا، 2 نظمیں اس نے پڑھی اور مشاعرہ اس نے لوٹ لیا۔ تو میں یہ کالم انہیں سیلوٹ کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں۔ اس کے ان 2 نظموں میں سے ایک نظم کے چند شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ کسی بندے کے کپڑے دیکھ کے اس کی علمی حیثیت کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے، کسی بندے کے علم کا فیصلہ اس سے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پیدل آیا ہے یا پراڈو میں آیا ہے۔ یہ میرا خدا ہی جانتا ہے کس گدڑی میں کون سا ہیرا چھپا ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ 2 نظمیں ہیں اور ہر شعر میں ایک کنسیپٹ ہے اور زندگی کا قانون ہے۔ تو میں اس کا ایک شعر یہ تھا، ایک نظم کا، اس نے کہا تجھے اب کس لیے شکوہ ہے بچے گھر نہیں رہتے، تجھے اب کس لیے شکوہ ہے بچے گھر نہیں رہتے، جو پتے زرد ہو جائیں وہ شاخوں پر نہیں رہتے۔ پتا کب زرد ہوتا ہے؟ جب شاخ سے اس کو غذا نہیں ملتی۔ کہ اگر تجھے یہ خطرہ ہے نا کہ یہ بگڑ گیا ہے تو اس کی حقیقت پہ غور کر کہ اس میں کہاں کھڑا ہوں۔ اگر بچے گھر سے نکلے ہیں تو غور کر میں کہاں کھڑا ہوں، مجھ میں کہاں کمی تھی۔ اگر لوگ بگڑے ہیں تو ارباب اختیار غور کریں ہماری کہاں کمی ہے۔ دوسروں کو الزام دینے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اس نے کہا تجھے اب کس لیے شکوہ ہے بچے گھر نہیں رہتے، جو پتے زرد ہو جائیں وہ پیڑوں پر نہیں رہتے۔ پھر اس نے کہا جھکا دے گا تیری گردن کو یہ خیرات کا پتھر، جھکا دے گا تیری گردن کو یہ خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر اونچے نہیں رہتے۔ جو بندہ کس سے مانگتا ہے نا وہ اس سے سینہ تان کے بات نہیں کر سکتا، تعویلیں جتنی مرضی کرتا رہے، حق یہ ہے کہ یہاں میں مانگنے والوں کے سر اونچے نہیں رہتے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا میں سر بلند کر کے چلوں، اسے چاہیے کہ وہ وقار سے زندگی بسر کرنے کا طریقہ سیکھے۔
وہ بھوکا رہ جائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ جو بندہ وقار سے زندگی نہیں گزارتا وہ کسی سے سر اونچا کر کے بات نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ منصور کے پاس یا کس کے پاس کوئی صوفی گئے تو اس نے کہا کوئی بات بتائیے۔ انہوں نے کہا منصور، اس رات کو یاد کر جس کے بعد کوئی دن نہیں آئے گا، یعنی قبر کی رات، اور اس دن کو یاد کر جس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی، یعنی قیامت۔ ایسی باتیں کی تو منصور نے کہا ان کو کوئی انعام و اکرام دیجیے۔ اس صوفی نے کہا معاف کرنا بادشاہ سلامت، جو انعام و اکرام کے لیے آتے ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے۔ جھکا دے گا تیری گردن کو یہ خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر اونچے نہیں رہتے۔ یہ میں صرف 2 شعر پڑھ چکا ہوں، ختم ہو گیا۔ یہ میں اگلے جمعے پر انشاءاللہ آپ کو اس کے باقی کچھ سناؤں گا۔